اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا لیکچر ہمارا سیکنڈ لیکچر آف دا ویک ہے، اور آج کا لیکچر ہمارا چیپٹر نمبر 2 سے ریلیٹڈ ہے، تھیوری آف کنزیومر بیہیویئر، باب دوم، رویہ صارف کا تجزیہ۔ آج بھی میں آپ سے معروضی سوالات شیئر کروں گی جو کہ چیپٹر نمبر 2 میں سے بنائے گئے ہیں۔ ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں، 20 ملٹیپل چوائس کوسچنز میں نے اس سیشن کے لیے بنائے ہیں، اور یہ آپ سے شیئر کروں گی، آپ کو ٹیچ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، سب کچھ آپ ریکال کر لیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ کوسچن نمبر 1 ہے، صارف کا لفظ ماخوذ ہوا ہے۔ ماخوذ کا مطلب ہے اخذ ہوا ہے، نکالا گیا ہے، کس سے؟ اے مصارف سے، بی صرف سے، سی خرچ سے، اور ڈی کل مصارف سے۔ تو اس کا آنسر ہے بی صرف سے۔ نمبر 2، انتقال پذیری کے معنی ہیں۔ انتقال پذیر کا مطلب ہے منتقل ہونا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کسی کا فوت ہو جانا، جیسے کہ آپ یوزلی جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں۔ انتقال پذیری کے معنی ہیں، اے ملکیت بدلنا، بی شکل بدلنا، سی رقبہ بدلنا، ڈی شخصیت بدلنا، اور اس کا آنسر ہے اے ملکیت بدلنا۔ نمبر 3، اشیاء و خدمات کی پیدائش میں استعمال ہونے والے آلات و اوزار کہلاتے ہیں، اے محنت، بی اشیاء سرمایہ، سی اشیاء فروخت، ڈی اشیاء صرف۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ بی اشیاء سرمایہ۔ کوسچن 4 ہے، کل افادہ زیادہ سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب صارف اے امیر ہو، بی غریب ہو، سی نقطہ توازن پر ہو، ڈی نقطہ توازن پر نہ ہو۔ اس کا آنسر ہے سی نقطہ توازن پر ہو۔ نمبر 5 ہے، توازن حاصل کرنے کی جدوجہد سے مراد ہے، اے آجر کا طریقہ پیدائش، بی صارف کی آمدنی، سی آجر کا رویہ، ڈی صارف کا رویہ۔ اس کا آنسر ہے ڈی صارف کا رویہ۔ نمبر 6، قانونی مساوی افاد مختتم کے تحت صارف کے خرید کردہ تمام اشیاء کی آخری اکائیوں کا مختتم افادہ کیا کہلاتا ہے؟ اے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، بی کم سے کم ہوتا ہے، سی مساوی ہوتا ہے، ڈی غیر مساوی ہوتا ہے۔ اس کا آنسر ہے سی مساوی ہوتا ہے۔ نمبر 7، مال و زر پر قانون تقلیل افاد مختتم، اے لاگو ہوتا ہے، بی لاگو نہیں ہوتا ہے، سی فوقیت حاصل کر لیتا ہے، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا آنسر ہے بی لاگو نہیں ہوتا۔ نمبر 8، کسی شے کو دولت کے عوض خریدنے کی صورت میں وہ اس شے کی بن جاتی ہے، اے صلاحیت، بی طاقت، سی خصوصیت، ڈی قیمت۔ اس کا آنسر ہے ڈی قیمت۔ نمبر 9، قانون طلب کی بنیاد رکھی گئی، اے قانون رسد کے اصول پر، بی قانون طلب کے اصول پر، سی قانون حاصل کے اصول پر، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا آنسر ہے بی قانون طلب کے اصول پر۔ نمبر 10، جن صورتوں میں قانون لاگو نہ ہو وہ قانون کی ڈیش کہلاتی ہیں، اے حدود کہلاتی ہیں، بی مفروضات کہلاتے ہیں، سی خصوصیات کہلاتی ہیں، ڈی ضروریات کہلاتی ہیں، اور اس کا آنسر ہے اے حدود کہلاتی ہیں۔ نمبر 11، دو اشیاء کے درمیان تبادلے کی شرح کو کہتے ہیں، اے قانونی مساوی افاد مختتم، بی مختتم شرح استبدال، سی لچک، ڈی لالچ۔ اس کا آنسر ہے بی مختتم شرح استبدال۔ نمبر 12، خط عدم ترجیح نہیں ہو سکتا، اے
افقی، بی عمودی، سی مثبت رجحان کا حامل۔ ڈی کا آنسر ہے کہ اس میں اے بھی ہے اور بی بھی ہے اور سی بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جو لاسٹ جو ڈی والا آپشن ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے بی اور سی اس کے تینوں آنسرز ہیں۔ اگر اس طرح سے آپ کو آپشن آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں آنسرز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو وہ ڈی آپشن اس میں آ جائے گا۔ لیکن اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بی، کے خط عدم ترجیح عمودی نہیں ہو سکتا۔ خط عدم ترجیح تو کنویکس ٹو دا اوریجن ہوتا ہے نا، نیگیٹو سلوپڈ ہوتا ہے۔ نمبر 13 ہے خطوط عدم ترجیح ایک دوسرے کو ڈیش اے توازی نقطہ پر قطع کرتے ہیں، بی قطع نہیں کرتے، سی مماس کرتے ہیں یعنی ٹینجنٹ بناتے ہیں نقطہ توازن پر، ڈی مماس کرتے ہیں مگر نقطہ توازن پہ نہیں، یعنی ٹینجنٹ بناتے ہیں لیکن نقطہ توازن پر نہیں ہوتے۔ اس کا سمپل سا آنسر ہے کہ خط عدم ترجیح کبھی بھی ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، بی آنسر ہے اس کا۔ نمبر 14 ہے ایسی غیر مادی سرگرمیاں جو انسانی حاجت کو پورا کریں کہلاتی ہیں، اے خدمات، بی اشیاء، سی ضروریات، ڈی مفروضات۔ تو اس کا آنسر ہے اے خدمات، یعنی ایسی غیر مادی سرگرمیاں جو انسانی حاجت کو پورا کریں خدمات کہلاتی ہیں۔ غیر مادی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں نہ آتی، سروسز کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر 15 ہے خطوط عدم ترجیح شکل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اے محدب، بی مقار، سی عمودی، ڈی افقی۔ تو اس کا آنسر ہے محدب، کنویکس ٹو اوریجن، اے آنسر ہے اس کا۔ نمبر 16 ہے افادہ ایک کیفیت ہے، اے جسمانی، بی نسوانی، سی ذہنی، ڈی روحانی۔ اس کا آنسر ہے سی ذہنی۔ نمبر 17 خطوط عدم ترجیح کا جھکاؤ ہوتا ہے، اے مثبت، بی منفی، سی افقی، ڈی عمودی۔ اس کا آنسر ہے بی منفی۔ نمبر 18 اگر شے کی مزید اکائیوں کے استعمال سے کل افادہ میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو مختتم افادہ ہوتا ہے کیا؟ اے صفر، بی منفی، سی مثبت، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا آنسر ہے اے صفر۔ نمبر 19 ہے کسی شے کی پہلی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ کہلاتا ہے، اے آخری افادہ، بی ابتدائی افادہ، سی مثبت افادہ، ڈی منفی افادہ۔ کسی شے کی پہلی اکائی سے پہلی ابتدائی اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ کیا کہلائے گا؟ اب ابتدائی افادہ کہلائے گا۔ اس کا آنسر ہے بی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 20، لاسٹ کوشچن آف دا پیپر، افادہ کی عددی پیمائش، اے ممکن ہے، بی ممکن نہیں ہے یا ناممکن ہے، سی جدید آلات سے ممکن ہے، ڈی روحانی طاقت سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس کا آنسر ہے بی ناممکن ہے، کیونکہ افادہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس کو ماپا نہیں جا سکتا۔ جیسے میں آپ کو لیکچرز میں اگزامپل دیتی رہی ہوں کہ جب ہم پانی کا پہلا گلاس پیتے ہیں، آپ کالج سے گھر جاتے ہیں، پہلا گلاس پانی کا پینے سے آپ کو بہت زیادہ تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کو 1 کلو تسکین ملی ہے، 1 لیٹر تسکین ملی ہے، یا آپ کو 1 گز یا 1 میٹر تسکین ملی ہے۔ جب دوسرا پانی کا گلاس پیتے ہیں تو آپ کو پہلے والے سے کم تسکین حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ ہمارا ذہن ہے جو اس بات کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا۔ آج ہمارا آن لائن کلاسز کے جو ٹیسٹ سیشن ہے اس کا سیکنڈ لیکچر تھا، اور جو میں نے آپ کا یہ کوئز سارا پریپیئر کیا ہے چیپٹر نمبر 2 سے کیا ہے، جو کہ صارف کا رویہ تھا، تھیوری آف کنزیومر بیہیویئر، صارف کے رویے کا تجزیہ۔
یا نظریہ رویہ صارف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور پیپر میں جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اچھے خاصی ورتھ ہے اس چیپٹر کی. سو ڈونٹ اگنور اٹ, فوکس آن اٹ. جو میں نے آپ سے جو میں نے آپ کو MCQ سارے بتائے ہیں, ان کی میں نے کی بھی آپ سے شیئر کی ہے, اور یہ کی بالکل ایسی ہی ہے. میں نے آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا کہ ساری آپ کو 4 آپشنز دی گئی ہیں, ABCD, اور جو کریکٹ آپشن ہے وہاں پہ بلیک ڈاٹ ہے, یعنی کہ بلیک سرکل ہے, جو کہ فل کیا گیا ہے جیسے آپ نے پیپر میں فل کرنا ہے. یعنی کوشچن نمبر 1 کی جو کریکٹ آپشن تھی وہ B تھی, اور B نہیں لکھا ہوا, یہاں پہ ڈاٹ فل کیا گیا ہے. کوشچن نمبر 2 کی کریکٹ آپشن A تھی, اور A نہیں لکھا ہوا, یہاں پہ A کی جگہ پہ ڈاٹ کو فل کیا گیا ہے. اور نیچے جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کریکٹ آنسر ہے اس آنسر کو ان ورڈز لکھا ہوا ہے. یعنی کوشچن نمبر A کا کریکٹ آنسر B تھا, اور B میں کیا تھا, صرف سے. کوشچن نمبر 2 کا کریکٹ آنسر A تھا, اور A میں کیا تھا, ملکیت بدلنا. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا, اور میں بہت امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس پر فوکس کریں گے, اس کو اگنور نہیں کریں گے, اور اس کو اچھے سے پڑھیں گے, سمجھیں گے. اگر آپ یہ MCQs پریپیئر کر لیں تو آپ اپنا بہت سارا سلیبس کور کر جائیں گے, اور باقی جو ہے وہ پھر ہم اس کے بعد لیٹر آن آئی ول کم ٹو دا شارٹ کوسچنس, اور اس کے بعد جو ہے آئی ول کم ٹو دا لانگ کوسچنس. ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.